شہابالدین صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آفت آتی ہے ہر سال ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، باران رحمت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک زحمت بن جاتا ہے اوور آل پاکستان میں، خاص طور پہ اب کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی عذاب کی صورت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے؟ اصل میں دیکھیے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. لفظ عذاب کہنا تو ذرا ایک مشکل بات ہوتی ہے، اس لیے کہ متعین کر کے ہم کسی سچویشن کو عذاب کہیں ذرا مشکل بات ہے. البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی ایک کیفیات ہیں جو کہ عذاب سے ملتی جلتی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ یہ تنبیہات ہیں ہمارے لیے، یا یہ کہا جائے کہ ہمارے دلوں کو ایک نرمی میسر آئے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے. یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، بارشوں کا برسنا یقیناً اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فزیکل قوانین کے تحت چلایا ہے، اور فزیکل لاز کے تحت موسم کے تغیرات کا ہونا اور اس سے زلزلے، طوفان، سیلاب، بارشیں یہ آنا یہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. لیکن جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں، ماضی کی اقوام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو قرآن حکیم جو ہے وہ میٹا فزیکل کازز کو بھی بیان کرتا ہے. یعنی قرآن یہ بتاتا ہے کہ قوم نوح نے شرک کی روش اختیار کی اور پیغمبر کی دعوت کو رد کیا تو آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی جو ہے وہ نکل پڑا اور قوم مٹا دی گئی. قرآن یہ بتاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے ہم جنس پرستی کی گندے رویے اور روش کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پتھر تک برسا دی، پتھروں کی بارش برسا دی، اللہ نے ان کو ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کر دیا. قرآن بتاتا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول کی کمی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی طرح کے عذاب مسلط کیے، جن میں ایک زوردار چیخ کا یا دھماکے جیسی آواز کا مسلط کر دیا جانا، عذاب ان پہ زلزلے کا مسلط کر دیا جانا، وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے بھی عذاب آتے رہے. یہاں اس سے جو صورتحال ہے یقیناً یہ ایک آفت ہے، اور ہم اللہ سے دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا عافیت کا معاملہ فرمائے. مگر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا تو نہیں ہے. یعنی صوبائی حکومت کو لیجئے، لوکل انتظامیہ کو لیجئے، جو لوٹ کھسوٹ کے معاملات ہیں، جو بدعنوانیوں کے معاملات ہیں، جو اپنے کمیشن کو سیو کر کے شہر کو جو ہے وہ ایک مظلوم شہر بنا دینے کی روش ہے، یہ حرکتیں بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو ہمارا اپنا کیا دھرا. پھر ایسی حکومتوں کو اگر میں وہ لوگ کے جو پاور پالیٹکس کے قائل ہیں، انتخابی سیاست کے قائل ہیں، تو وہ لوگ جنہوں نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا اور ان کے ہاتھوں ذمہ داری ان کے حوالے کی، ان کے حوالے حکومتیں کی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا نہیں. تو قرآن ایک طرف تو یہ تنبیہات ہمیں دیتا ہے، قرآن ایک طرف یہ بھی بتاتا ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مسائل، مشکلات، آفات تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے. تو درو بینی کی بھی ضرورت ہے کہ انتظامی حوالے سے، سیاسی معاملات اور فیصلوں کے حوالے سے کہاں کام سے غلطیاں ہوئیں. یہ غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاملہ جو رحمت کا باعث ہو سکتا تھا وہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جاتا ہے.